اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نواز دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا اور تو اس میں وہ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک بات آج عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 آیات 75، 76، 77 سورہ توبہ کی جو پڑھی گئی ہے، اور اس واقعے کو تفسیر کی تمام کتابوں میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تمام کتابوں میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ واقعے کو بیان کرتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا فرمائے گا اپنے فضل سے میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا فرمایا تو مال ملنے کے بعد وہ بخل کرنے لگا اور مال کے دینے سے جو ہے اعراض کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس نے غلط عہد کیا تھا اس نے، اور وہ جو ہے اپنی بات سے مکر گیا اور اس نے جو ہے صدقہ خیرات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ضمن میں مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ یہ بیان کیا ہے جو بڑا ہی عبرتناک ہے۔ ثعلبہ بن حاتم انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ غریب آدمی تھا۔ انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا فرمائیں گے تو میں حقوق واجبہ عطا کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ثعلبہ، میری طرح تم بھی زندگی گزارو، یعنی میں مفلسی اور تنگدستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تم بھی میری طرح غریب لوگوں طرح زندگی گزارو، اور یہ مال کا ملنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن آیا اور آ کر کے اس نے پھر یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا فرما دیں تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، حقوق واجبہ ادا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، خدا کی قسم اگر میں اللہ سے دعا کروں تو مدینے کی پہاڑیاں سونے چاندی کی ہو جائیں اور وہ سونے چاندی کی پہاڑیاں میرے ساتھ گھوما کریں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا۔ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں، ایک وقت بھوکا رہوں۔ جب میں کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب میں بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو تم بھی میری زندگی کو پسند کرو، میری طرح تم بھی زندگی گزارو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن آیا، اس نے پھر یہی عرض کیا، رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ ہم کو مال عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہاں خالی جانے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہو گئی اور اس کو دولت ملنا شروع ہوا۔ عرب ملکوں میں معلوم ہے آپ کو بکریاں بہت مرغوب جانور ہے، اور وہ کثرت سے بکریاں پالتے ہیں۔ خاص طور پر بعض قبیلے ایسے تھے جو بکریاں ہی پالنے کا ان کا پیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بکریاں دی۔ مدینے کے اندر ان کو جگہ کم ہو گئی
تو اس نے مدینے سے باہر ایک جگہ متعین کی جہاں یہ بکریاں پالتا تھا، وہیں یہ رہتا تھا۔ صرف 2 وقت کی نماز پڑھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتا تھا، ظہر اور عصر۔ باقی 3 نمازیں یہ اپنی چراگاہ میں پڑھتا تھا، وہیں رہتا تھا، وہیں کھاتا تھا، وہیں سوتا تھا۔ اس کے بعد اور اللہ نے برکت دی، اور زیادہ بکریاں ہو گئے، جانور ہو گئے، مویشی اور زیادہ ہو گئے، تو مدینے سے باہر اس نے اور دور جا کر کے ایک بڑی جگہ متعین کی اور وہاں رہنے لگا۔ اور مالوں کی کثرت کی وجہ سے، جانوروں کی کثرت کی وجہ سے اس کو اتنی بکریاں ملی کہ صرف جمعے میں حاضر ہونے لگا بس۔ باقی نمازیں جو 2 وقت کی نماز پڑھتا تھا وہ نماز بھی نہیں آنے لگا مسجد نبوی میں پڑھنے۔ صرف ایک جمعے کی نماز ہفتے میں پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آ کر کے پھر چلا جاتا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ نے اس کو اور مال عطا فرمایا۔ جب اللہ نے اور زیادہ مال عطا فرمایا تو مدینے سے اور دور اس نے بڑی جگہ متعین کی، وہاں جا کر کے رہنے لگا۔ جمعے کی نماز بھی وہ محروم ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، مال کی کثرت اور مال کی زیادتی کی وجہ سے جمعے میں بھی حاضر ہونے سے وہ قاصر ہو گیا۔ صرف وہ آنے جانے والوں سے پوچھا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، کیا قرآن کی آیت اتری، جمعے میں کیا بیان تھا، بس یہی پوچھا کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہا؟ تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا مال اس کو مل گیا، اتنی کثرت ہو گئی مالوں کی کہ اس کو فرصت ہی نہیں مل رہی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ افسوس افسوس افسوس، 3 مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات وصول کرنے کا حکم دیا، یعنی زکوٰۃ اور صدقات کا ضابطہ اور قانون اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو متعین کیا کہ تم دونوں جا کر کے صدقہ خیرات وصول کر کے آؤ۔ تم ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور بنو سلیم کا جو ایک آدمی ہے اس کے پاس بھی جانا۔ چنانچہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ضابطہ قانون تھا تحریری شکل میں لکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ یہ جا کر کے ان کو دکھانا اور ان سے کہنا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے قانون نافذ ہوا ہے کہ مالوں میں زکوٰۃ صدقہ خیرات نکالنا ہے۔ یہ دونوں صاحب گئے اور ثعلبہ سے ملاقات کی۔ ثعلبہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تحریر ہے کیا؟ تو ان دونوں نے کہا یہ دیکھو تحریر ہے کہ اللہ کی طرف سے صدقہ خیرات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ارے ایسا کیسا ہوتا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے، اور یہ جزیہ اور ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا، اور یہ میرے اوپر کہاں ٹیکس اور جزیہ، میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اور تم کو کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو اور دوسرے کے پاس بھی جانا ہے صدقہ خیرات وصول کرنے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، وہاں سے جب تم صدقہ خیرات وصول کر کے واپس آنا پھر مجھ سے ملنا۔ چنانچہ یہ دونوں صاحب بنو سلیم قبیلے کے آدمی کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو صدقہ خیرات واجب ہے، تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ بہترین قسم کا جانور لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مالوں میں نہ تو اعلیٰ قسم کا ہو نہ گھٹیا قسم کا ہو، اوسط درجے کا مال ہو، اور یہ مال میں نہیں لوں گا، یہ بہت اعلیٰ قسم کا مال ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں خوشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تم لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں صاحب ثعلبہ کے پاس دوبارہ آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ دیکھو صدقہ خیرات ہم وصولنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہوئے ہیں، صدقہ خیرات ادا کرو۔ اس نے یہی جملہ کہا کہ ٹیکس اور جزیہ ہے یہ، اور میں تو مسلمان ہوں، کافروں سے ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا۔ وہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے ابھی بیان بھی نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثعلبہ نے یہ جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا۔ اس کے بعد ان دونوں نے پوری تفسیر بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی
جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کے قوم کے کچھ لوگ تھے، خاندان کے لوگ، انہوں نے جا کر کے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے تمہارے بارے میں مذمت کی قرآنی آیات نازل ہو گئی ہے، تم کو شرم نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو تم نے یوں ہی لوٹا دیا؟ تو وہ جو ہے آ گیا حضور کی خدمت میں مال لے کر کے اور کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال آپ قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، میں تمہارا مال قبول نہیں کروں گا۔ وہ جو ہے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور افسوس کرنے لگا اور چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی درمیان میں انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ مال لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا کہ امیر المومنین یہ مال میرا آپ قبول کر لیجئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی ناراضگی کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم جس مال کو قبول کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے انکار کر دیا اس مال کو میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خدمت میں یہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ صدقے خیرات کا مال ہے آپ قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس مال کو اللہ نے رسول نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کیا اس کو میں بھی قبول نہیں کروں گا، انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا خدا کی قسم جس مال کو قبول کرنے سے اللہ نے رسول نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس مال کو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ اسی درمیان میں صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس مال کے لیے اس نے دنیا کو پسند کیا اور اللہ اور رسول کو اس نے جو ہے صدقہ خیرات کرنے سے انکار کر دیا، دنیا سے چلا گیا، پورا مال دنیا کے اندر پڑا رہ گیا۔ یہاں پر اور ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ جب وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے کے ارادے سے آیا، استغفار کرنے کے ارادے سے آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توبہ استغفار کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ بھی کتاب کے اندر سوال لکھا ہے، پھر جواب دیا ہے۔ یہ جواب دیا ہے کہ ثعلبہ نامی آدمی یہ منافق آدمی تھا اور یہ زبان سے کچھ کہتا تھا، دل سے کچھ کہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو صرف اس لیے آیا کہ ان کی مذمت میں قرآنی آیات اللہ نے نازل فرما دی، اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ خلوص نیت کے ساتھ یہ نہیں آیا، شرمندہ ہو کر کے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ثعلبہ اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت میں نہیں آیا ہے، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا تھا 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ کی ضد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، لیکن مال اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا مال اور اولاد آدمی کے لیے یہ فتنہ ہے۔ مال اور اولاد یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ سانپ، جنگلوں میں آپ دیکھیے کتنا خوبصورت سانپ نظر آتا لیکن اس کا زہر کتنا خطرناک رہتا۔ سانپ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس سے بچنے کی تدبیر سیکھے۔ اسی طریقے سے مال کا ملنا آدمی کے لیے فتنہ ہے، لیکن وہی فتنے سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنوں سے، عورت کے فتنوں سے، اولاد کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔